اسٹیج پر جلوہ فرما شہزادے حضور غوث العظم اور سری لنکا کی سرزمین سے تشریف فرما ہونے والے ہمارے معزز مہمان حضرت العلام مولانا احسان اقبال صاحب قادری رضوی اور اسٹیج پر موجود معزز علماء اہل سنت، معززین، حفاظ، ائمہ اور جمیع برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا بمحمد الشيخ عبد القادر الحسن الحسين الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، جشن امام اعظم و مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی مقدس محفل میں تشریف لانے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نورانی پیاری پیاری سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں جلوہ فرما آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا عظیم الشان احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہم کو اور آپ کو اسلام اور ایمان کی دولت بے مثال سے مالا مال کیا اور اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی المولا تعالی عنہ اور اسی مسلک کے حقہ کی ترجمانی کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل عجم و عرب
علیہ رحمت و رضوان کا انتظام فرمایا۔ الحمدللہ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمارا سہارا اللہ کے کرم سے اللہ کے رسول ہیں، ہمارا سہارا خلفائے راشدین ہیں، ہمارا سہارا اہل بیت کرام ہیں، ہمارا سہارا سرکار غوث اعظم ہیں، ہمارا سہارا سرکار خواجہ اعظم ہیں، ہمارا سہارا تمام اولیاء کرام ہیں۔ الحمدللہ انہی کی نصرت و حمایت اور انہی کی دعاؤں کے فیضان سے پیغام حق آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے تفصیلی خطاب مہمان عالم دین سے آپ نے سماعت کیا۔ اب یہ وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہیں، بس مختصراً چند کلمات خیر آپ حضرات کے آویزۂ گوش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ دو عظیم الشان ہستیوں کے نام سے منسوب ہے۔ ایک ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یقیناً آپ کا نام جیسے امام اعظم ہے، حقیقت میں آپ امام اعظم ہی ہیں۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت، آپ کا زہد و تقوی بے مثال ہے۔ ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل فرمائی، رات رات بھر کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرمائی، اور یہ وہی ذات پاک ہے جن کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں ہی حیات ظاہری میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ ملک فارس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر علم ثریا ستارے کی بلندی پر ہو تو وہ شخص فارس کا رہنے والا وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا۔ چنانچہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے کہ علم میں یکتائے روزگار ہیں اور آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی یقیناً یہ بھی بڑے صاحب علم تقوی پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کو بھی جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کہ جو آپ سے حل نہیں ہو پاتا تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے پاس جاتے اور وہاں پر آپ اپنا معروضہ پیش کرتے کہ یہ مسئلے کا مجھے حل چاہیے، تو امام اعظم کی قبر سے آواز آتی کہ اے شافعی اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ امام اعظم جب تک زمین پر رہے تب بھی رہنمائی و رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور زمین کے اندر جب تشریف فرما رہے وہاں سے بھی ہدایت کا پیغام عطا فرماتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ الحمدللہ ہم حنفی مسلمان ہیں۔ بولیے ہم کون ہیں؟ حنفی مسلمان ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی اقتداء کرنے والے اور آپ کی مسائل میں پیروی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم حشر کے میدان میں تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اے حنفیو آؤ رب کی بارگاہ میں، اے شافعیو آؤ رب کی بارگاہ میں، اے مالکیو آؤ رب کی بارگاہ میں، اے حنبلیو آؤ رب کی بارگاہ میں۔ یہ چار مسلک فقہ کے مسلک ہیں، شریعت مطہرہ کے مسلک ہیں، فقہی مسائل پر مسلک ہیں، چار مسالک جو حق پر ہیں۔ امام اعظم کا مسلک بھی حق ہے، امام شافعی کا مسلک بھی حق ہے، امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی حق ہے، امام مالک کا بھی مسلک حق ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سب کے مسالک حق ہیں۔ یہ کہ یہ چار مسلک کیوں بنے جبکہ قرآن ایک ہے،
حدیث رسول ایک ہے، یعنی مطلب ایک سے مراد سرکار کا فرمان بھی مسلم الثبوت ہے، قرآن بھی مسلم الثبوت ہے، تو پھر چار ائمہ کو اپنا اپنا طریقہ کار مقرر کرنے کی کیا حاجت پیش آئی؟ تو سنو، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی، مولا تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ میرے محبوب کی ہر سنت قیامت تک زندہ رہے، میرے محبوب کی ہر سنت، ہر ادا قیامت تک زندہ رہے۔ تو امام اعظم نے بھی جو مسلک پیش کیا وہ حدیث رسول کی بنیادی پر پیش کیا، امام شافعی نے جو پیش کیا وہ بھی رسول کی حدیث کے مطابق پیش کیا۔ اب مثال اس کی یہ دیتا ہوں، جیسے ہم حنفی حضرات ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور امام شافعی کے پیروکار جو ہیں وہ ہاتھ ناف کے اوپر دل کے نیچے باندھتے ہیں۔ یہ حنفی اور یہ شافعی، یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، سمجھ گئے؟ اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث پر عمل کیا، اور امام شافعی نے ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے والی حدیث پر عمل کیا۔ سنت یہ بھی ہے، سنت یہ بھی ہے، تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے محبوب کی سنت قیامت تک زندہ رہے۔ تو امام اعظم کے چاہنے والے ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں سرکار کی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے رسول پاک کی ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے سرکار کی ہر سنت زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارے حیدرآباد دکن کے ایک بڑے مشہور شاعر جن کا نام غالباً خواجہ شوق صاحب ہے، انہوں نے ایک بڑی پیارا شعر کہا تھا، مجھے دل کو چھو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سنت رسول جو ابھی تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول جو ابھی تک نہ مر سکی، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، یہ کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ تو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مردہ کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ یہ بتائیں کہ جب سرکار کی سنت نہیں مردہ ہوئی تو سرکار کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اعلی حضرت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان دراصل قرآن و حدیثی کا خلاصہ ہے اور سنت سرکار ہے، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ آپ نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ اگر میری کہی ہوئی کوئی بات یا میرا بیان کیا ہوا کوئی مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے تو تم میری بات پہ عمل نہ کرنا، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا۔ لیکن آج تک الحمدللہ سینکڑوں سال گزر گئے امام اعظم کو وفات فرما کر، آج تک کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن کے خلاف ہو یا حدیث رسول کے خلاف ہو، آج تک کوئی مائع کلال پیش نہیں کر سکا۔ یہ امام اعظم کی حقانیت کا دلیل ہے الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے جو فرمایا وہ قرآن حدیث کے مطابق فرمایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے وہ علوم کو ظاہر فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے پانی طلب کیا، اچانک شوہر کا مزاج بدل گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اگر یہ پانی میں پیوں گا تو تجھ پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی تو پیے گی تو بھی تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی کسی اور کو پلائے گی تو بھی تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی کو تو پھینک دے گی نیچے زمین پر تو بھی تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی کو تو پیالے ہی میں رکھ دے گی تو تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب بتاؤ اس کا کیا حل ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ بچنے کا راستہ کوئی ہے؟ بچنے کی صورت کوئی ہے؟ نہ پی سکتی، نہ پلا سکتی، نہ پھینک سکتی، نہ رکھ سکتی، کرے تو کیا کرے؟ ہے اللہ کا اس کا مسئلے کا جواب کوئی؟ الحمدللہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت پردے میں دوڑی ہوئی آئی، معروضہ پیش کیا، حضور ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کیا کروں؟ تو فرمایا گھبرا مت، گھبرا مت، جا ایک کوری چادر لے، بڑی
نئی چادر لے، چادر کے کنارے پانی میں ڈبوتی جا، پانی چادر میں پانی پورا جذب ہو جائے گا، پھر اس کو تو احتیاط سے دھوپ میں سکھا دینا، تجھ پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم کا مسلک ہے، یہ امام اعظم کی فطانت ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے۔ الحمدللہ آپ نے جو فرمایا وہی الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا، کوئی طبعی بات نہیں کہی، بلکہ آپ نے اللہ رسول کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر فرمایا۔ تو مسلک اعلی حضرت ہم جس کو کہتے ہیں، یہاں پر اعتراض ہوا کہ جب مسلک امام اعظم موجود ہے تو مسلک امام احمد رضا کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو مختصر جواب دے دیتا ہوں، سن لو، دل کی تختی پہ نقش کر لو۔ مسلک امام اعظم، مسلک اعلی حضرت یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ مسلک اعلی حضرت جو کچھ ہے وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے، وہی مسلک ہے پورا، بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ ابھی آپ نے سنا نا، سری لنکا سے آئے ہوئے مہمان عالم کا بیان سنا کہ تفسیر جلالین سے عبارتیں نکال دیں، مشکات شریف سے حدیثیں نکال دیں، کیونکہ اب آنے والا جنریشن جو ہے ہم پیش کریں گے بھئی حدیث تو فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، اب نیو جنریشن کے ہاتھ میں جو ہے ان کی تحریف شدہ کتاب رہے گی، وہ لا کر کھولے گا آپ کے سامنے، کہاں ہے بتاؤ، یہ مشکات ہے کہاں بتاؤ، یہ بخاری ہے کہاں بتاؤ۔ دبئی کی سرزمین پر ایک ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جہاں پر بڑے بڑے وہابی علماء جو ہے بیٹھ کر ایسی احادیث جس میں رسول کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، سرکار کی عظمت ثابت ہوتی ہے، جس حدیث میں سرکار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، سرکار کا حیات النبی ہونا ثابت ہوتا ہے، سرکار کا اختیار ثابت ہوتا ہے، ایسی حدیثوں کو کتاب ہی سے نکال دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ سازش کیسی خطرناک سازش ہے، کتاب سے نکال دے رہے ہیں۔ جب وہ کتاب میں حدیث ہی نہیں رہے گی تو آپ کس کا حوالہ پیش کریں گے، کہاں سے حوالہ پیش کریں گے؟ تو یہی آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اعلی حضرت کا مسلک جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلک اعلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی حفاظت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، تحفظ مسلک امام اعظم کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ یہاں کانٹ چھانٹ نہیں ہے، بلکہ امام اعظم نے جو فرما دیا وہی مسئلہ اعلی حضرت نے پیش فرما دیا، جو ان کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ بیان فرما دیا، جو ان کا بیان کردہ مسئلہ تھا وہی مسئلہ بیان فرما دیا۔ تو مسلک اعلی حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی ہے، یہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے، آپ دھوکہ نہ کھاؤ، یہ الگ مسلک نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں حنفی بولنے والے بھی اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں جو ہے حنفی تو کہلا رہے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو اپنا جیسا بشر کہہ رہے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کو مر کے مٹی میں مل گیا کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم حنفی ہیں، جبکہ امام اعظم کا یہ مسلک نہیں تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو کہا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، زندوں سے مدد مانگی جاتی ہے، مردوں سے نہیں مانگی جاتی ہے۔ تو امام اعظم رسول پاک علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے، لیکن آج تم اپنے آپ کو حنفی کہنے والے رسول کو مردہ مان رہے ہو، تو تمہاری بات سچی مانی جائے گی یا امام اعظم کی بات سچی مانی جائے گی؟ بتاؤ کس کی بات سچی مانی جائے گی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات سچی مانی جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل بیان فرما دیے، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے وہ شریعت سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں کی ترجمانی اعلی حضرت نے فرما دی، اسی لیے ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہے مسلک اعلی حضرت میں، یہاں کوئی جھول نہیں ہے، الحمدللہ جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ کھری کھری بتا دی گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج مولانا عبدالحی مینائی صاحب نے اپنے مدرسے کی طرف سے اور اہلیان محلہ کی جانب سے یہ جلسہ منعقد کر کے یقیناً ایک پیغام عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کامیاب فرمائے۔ اور یہ بھی بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اکثر ہم جلسوں میں جاتے ہیں تو بچوں کے حافظ قرآن بننے کا اعلان ہوتا، فلاں بچہ حافظ قرآن بنا، فلاں بچہ حافظ قرآن بنا، لیکن اس جلسے میں ماشاءاللہ 2 لڑکیوں نے، بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، جس کی سند ان کے والدین کے حوالے کی گئی، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا۔ ماشاءاللہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری
بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو بیٹیاں ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہی ہیں، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ عالمہ بھی بنے تو انشاءاللہ قرآن کا مطلب، مفہوم، تفسیر سے بھی واقفیت حاصل ہوگی، اور وہ اپنے خاندان ہی کے لیے انشاءاللہ علم کی روشنی جب بکھیریں گے تو خاندان کی خواتین ان سے مستفید ہوں گی اور ان سے مستنیر ہو کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا سامان کریں گی انشاءاللہ۔ یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس جلسے میں جو پیغام حق مختلف علماء کرام کے زبانوں سے آپ تک پہنچایا گیا، ان تمام پیغامات حقہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔